وسع أرزاقنا وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأعمالنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. جو سوال ہمارے پاس آیا ہے وہ ایک واٹس ایپ میسج ہے، تو میں آپ کو پلے کر کے سناتا ہوں. السلام علیکم، میرا نام معاذ افتخار ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کھڑکی دروازوں پہ نمک کسی نے باہر سے مارا ہو اور دروازے ٹوٹ گئے ہوں اور ایک دم سی تیز آواز آتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی باہر سے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کوئی ہمارے گھر میں زبردستی گھس سکتا ہے یا آ سکتا ہے، یا جس کو ہم اپنے گھر سے روکنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے گھر میں آ سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، جب ایک انسان یا جن ستانے کے لیے اگر بیٹھ جاتا ہے، جیسے انسانوں میں بعض ہوتے ہیں پہلوان قسم کے لوگ جو انسانوں کو ستاتے ہیں، جنوں میں بھی ایک کیفیت ہوتی ہے شرارت کی. جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ بعض اوقات ان کو دل لگی کے لیے بھی ستانا بھی اچھا لگتا ہے، کبھی ایسے بھی ستانے کے لیے آ جاتے ہیں. اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں. جو جادوگر ہوتے ہیں، بغیر جن کے مدد کے کوئی جادوگر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ویسا انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنا لیا. تو جب بھی کوئی جادوگر کسی پر جادو کرنا چاہتا ہے تو جن کی مدد ضرور لیتا ہے. تو بعض اوقات یہ جو جن ہوتے ہیں وہ باہر رہ کر نقصان پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات انسان کے اندر داخل ہو کر. تو جو باہر ہو کر جو نقصان پہنچانے والے جن ہوتے ہیں اس میں اس ٹائپ کے جن بہت ہوتے ہیں. مطلب جاتے جاتے انہوں نے کچھ چیزیں ڈھکل دی، خوف کا ماحول پیدا کر دیا، کچھ نہ کچھ کسی کو انہوں نے ستا دیا. جیسے کہ واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے جنگ احزاب کے موقع پر ہمیشہ دن کے اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر اپنے گھر والی سے ملنے کے لیے جاتے، کیونکہ نئی نئی شادی ہوئی تھی. ترمذی کے اندر بھی یہ واقعہ ہے تفصیل سے. تو کہتے ایک مرتبہ صحابی اسی طرح دن میں پرمیشن مانگ کر گھر واپس گئے تو دیکھا کہ نئی نویلی دلہن ان کی گھر کے باہر چوکٹ پہ ٹھہری ہوئی ہے. غصے میں آ گئے، باہر کیوں ٹھہری ہوئی ہو، پردے کا خیال رکھنا چاہیے. کہا کہ ذرا صبر کیجئے، میں کیوں باہر آئی ہوں، اندر جا کر تو دیکھے. جب اندر جا کر انہوں نے دیکھا تو وہاں پر سانپ تھا. یعنی کہ وہ سمجھے کہ سانپ ہے. انہوں نے فوراً کیا کر دیا، اس کو مارنے کی کوشش کی. اصل میں وہ جن تھا. تو انہوں نے تلوار کا جب حملہ کیا تو تلوار جا کر وہاں پر لگی. اب یہاں پر تفصیلات یہ نہیں ہے کہ آخر کس نے مارا، صحابی اور وہ سانپ یعنی وہ جن دونوں ایک ساتھ مر گئے. راوی کہتے ہیں دونوں میں سے کون پہلے مرا، فریکشن آف سیکنڈ میں یہ واقعہ پیش آ گیا، آتھینٹک واقعہ. اس سے کیا پتا چلا، گھروں کے اندر کوئی زبردستی بھی آ سکتا ہے، یہاں تک آ سکتا ہے کہ آپ اس کو مارنے جائیں تو اپنا ڈیفنس بھی لے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس جن نے مارا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس جن کے ساتھ جو سپورٹرز تھے انہوں نے مار دیا ہوگا. بہت سارے اس کے اندر معنی نکلتے ہیں جو الگ الگ روایتیں پڑھنے والے بتاتے ہیں کہ اس میں یہ معنی ہے. ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ کس نے مارا، وہ باقی کے روایتوں میں جائیں گے، اس کے الگ ایپیسوڈ ہم لیں گے. لیکن یہاں پر دونوں مرے ایک ساتھ. اس کا مطلب کہ اگلا بھائی نے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی زبردستی آئے؟ ممکن ہے. اللہ نے طاقت دی ہے، طاقت کا کوئی مس یوز کر سکتا ہے. فرعون کو اللہ نے طاقت دی تو کیا فرعون نے مس یوز نہیں کیا؟ جتنے ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، ان کو چڑھنے کی طاقت دی اللہ نے، گھروں گھسنے کی طاقت دی، لیکن وہ طاقت کا مس یوز تو کر رہے ہیں نا. تو جن بھی ایسی ہے، جیسے انسان ہے ویسے جن بھی ہے. لیکن ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو پریکاشنز لینا، ہم کو ہمیشہ اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے.